کہانی شروع ہوتی ہے ایک خوبصورت سبز گاؤں سے، جہاں بانس کے درختوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ یہ گھر پورا کا پورا بانس سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ چھت بھی بانس کی، دیواریں بھی بانس کی، اور دروازہ بھی بانس کی لکڑی سے بنا ہوا۔ اس گھر میں رہتے تھے گیتا، اس کے شوہر راجو، اور راجو کے والدین۔ گیتا نئی نویلی دلہن تھی، ابھی ابھی اپنے شوہر کے ساتھ سسرال آئی تھی۔ گیتا اپنے ماکی سے بہت نازوں پلی آئی تھی، جہاں سب کچھ آسانی سے مل جاتا تھا، لیکن یہاں اس کے شوہر کا گھر بالکل دیہاتی انداز کا تھا۔ یہاں نہ فریج تھا، نہ گیس چولہا، نہ کوئی عالیشان کچن، بس ایک چھوٹا سا آنگن، لکڑی کا چولہا، اور ایک بڑی ہانڈی جس میں سارا گھر کھانا پکاتا تھا۔ پہلے دن جب گیتا نے وہ گھر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، اللہ، میں کہاں آ گئی؟ یہ تو سارا گھر بانس کا بنا ہے، کہیں آگ لگ گئی تو؟ مگر اس نے کچھ کہا نہیں، مسکرا کر سب سے ملی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح سویرے ساس نے کہا، گیتا بہو، آج تمیری ہاتھ کا کدو کھانے کا دل کر رہا ہے۔ ہمارے باغ میں بڑے بڑے کدو لگے ہیں، بس ایک اتار لو اور مزیدار سبزی بنا دینا۔ گیتا مسکرائی، جی ماں جی، ابھی بناتی ہوں۔ جب وہ باغ میں گئی تو دیکھا کہ واقعی بانس کے اوپر کدو کی بیل پھیلی ہوئی تھی، اور اس پر اتنے بڑے کدو لٹک رہے تھے کہ ایک دیکھ کر ہی بھوک لگ جائے۔ وہ حیران رہ گئی، دل میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو آج ساس سسر کو اپنے ہاتھ کا مزیدار کھانا کھلا کر تعریف کما لوں گی۔ اس نے ایک بڑا سا کدو توڑا، آنگن میں بیٹھی اور چھلنے لگی۔ تبھی راجو آیا اور بولا، ارے گیتا، دیکھ کے بیٹھو، زمین پر کچن بنانا آسان نہیں، دھواں آنکھوں میں جائے گا۔ گیتا ہنس کر بولی، تم فکر نہ کرو، میں تو ماکی میں بھی ایسے ہی پکاتی تھی۔ راجو ہنس دیا، مگر دل میں خوش تھا کہ اس کی بیوی ہمت والی ہے۔ گیتا نے چولہے میں لکڑیاں ڈالیں، آگ جلائی اور ہانڈی رکھی۔ کچھ ہی دیر میں پورا آنگن کدو کے خوشبودار پکوان کی خوشبو سے بھر گیا۔ بانس کے گھر کے ارد گرد وہ مہک پھیل گئی، اور ساس باورچی خانے سے باہر نکل کر بولی، واہ گیتا، خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گیتا کدو میں مصالحہ ڈالنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ چولہے کی آگ تیز ہو گئی ہے۔ آگ کا شعلہ بڑھتے بڑھتے بانس کی دیوار سے چھو گیا، بس ایک لمحے میں دھواں اٹھنے لگا۔ گیتا نے دیکھا تو گھبرا گئی، ارے ماں جی، آگ لگ گئی، وہ چیخ کر بولی۔ راجو دوڑا آیا اور فوراً پانی کی بالٹی اٹھا کر دیوار پر پھینکی۔ ساس اور سسر نے بھی مدد کی۔ آخرکار کچھ محنت کے بعد آگ بجھ گئی۔ بانس کی دیوار کا ایک کونا جل ضرور گیا تھا، مگر سب محفوظ رہے۔ ساس بولی، بیٹا دیکھو نا، ہم نے کہا تھا کہ بانس کا گھر ہے، آگ سے دور رہنا، مگر تم تو بہت جلدی میں تھی۔ گیتا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، ماں جی، غلطی ہو گئی، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ رات کو جب سب کھانا کھانے بیٹھے تو گیتا نے وہی جلنے کے بعد بچا ہوا کدو میز پر رکھا۔ دل میں سوچا کہ سب ناراض ہوں گے، مگر جیسے ہی راجو نے پہلا نوالا لیا، وہ مسکرا دیا، ارے واہ، ذائقہ تو لاجواب ہے۔ ساس نے بھی چکھا، واقعی گیتا، تمیری ہاتھ میں تو کمال ہے۔ گیتا نے شکر ادا کیا کہ سب ناراض نہیں ہوئے، مگر اندر سے اس کے دل میں ایک نیا عزم جاگ گیا، میں اس بانس کے گھر کو صرف ایک گھر نہیں، ایک خوبصورت آشیانہ بنا کر دکھاؤں گی۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ بانس کے گھر کو مزید مضبوط بنائے گی۔ گاؤں کی عورتوں کو بلایا، مل کر بانس کی دیواروں پر مٹی کی پرت چڑھائی تاکہ آگ سے محفوظ رہے۔ گھر اب پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ آنگن میں اس نے سبزیوں کا نیا باغ لگا دیا، کدو، بینگن، ٹماٹر، مرچ، سب کچھ۔ کچھ دنوں میں پورا گاؤں گیتا کی تعریف کرنے لگا۔ لوگ کہتے، راجو کی بیوی تو کمال کی ہے، آئی تو شہر سے ہے مگر دل گاؤں کا رکھتی ہے۔
एक दिन गांव की लड़कियां इसके पास आईं और बोले, भाभी, अब हमें भी सिखाएं कि कद्दू इतना मजेदार कैसे बनाती है। गीता ने हंस कर कहा, प्यार से बनाओ, दिल से बनाओ, और किसी काम को छोटा मत समझो। चाहे बांस का घर हो या महल, खुशी वहीं होती है जहां मेहनत और मोहब्बत हो। सब लड़कियां मुस्करा दें। गीता ने उन्हें पकवान सिखाया और वो सब मिलकर हंसने लगे। राजू दूर से देख रहा था और सोच रहा था, काश हर बहू ऐसी ही हो जो घर को घर बना दे। इसी शाम जब सूरज ढल रहा था, गीता आंगन में बैठी चूल्हे के पास वही बांस के घर के सामने कद्दू पका रही थी। पर इस बार न कोई खतरा था, न कोई घबराहट। सिर्फ सुकून था, खुशबू थी और एक मोहब्बत भरा घर था। और तब राजू ने प्यार से कहा, गीता, आज तुमने सच में इस घर को जन्नत बना दिया है। गीता मुस्कुराई, ये जन्नत तो पहले से थी राजू, बस हमें इसे पहचानने में देर लगी। कहानी का सबक यही है कि जिंदगी में सहूलतें नहीं, नियत और मोहब्बत अहम होती है। चाहे घर बांस का हो या सोने का, अगर दिल साफ हो, मेहनत हो और प्यार हो, तो वही घर खुशियों का महल बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको गीता और राजू की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।